Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. آپ حضرات نے سنا اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کی جماعت کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس شخصیت کا صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ خدا کی قسم آپ حضرات یہ دیکھیں کہ ان کا کیا حال تھا۔ یار غار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ جنت کی بشارتیں، کامیابی اور کامرانی کی بشارتیں سن چکے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی فکر کیا تھی؟ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ تم نے آگے بھیجنا ہے وہی تم نے آگے پانا ہے۔ اب یہ جس نے سن رکھا تھا کہ ابو بکر تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ابو بکر تو پکا جنتی ہے، ابو بکر جنت میں اور تجھ میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ شخصیت جس کے بارے میں امام الانبیاء یہ کہ لوگوں میں محمد رسول اللہ اللہ کا آخری پیغمبر، اس کائنات میں جس نے میرے اوپر احسان کیے گئے میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ واحد شخصیت ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، بلکہ محمد کا رب قیامت کے دن دے گا، محمد کا رب قیامت کے دن دے گا۔ وہ شخصیت ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کیا کہ فلاں علاقے میں ایک لاوارث نابینا بوڑھیا رہتی ہے، جی وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھیا نے پوچھا کون؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے میں عمر بن خطاب، میں عمر بن خطاب، آ جاؤ۔ فاروق اعظم اندر چلے گئے، اماں جی کیا حال ہے؟ بچہ جی میں ٹھیک ہوں، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اماں جان میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے ذمے کوئی کام لگا دیجئے تاکہ وہ میں کر دیا کروں۔ آگے سے بوڑھی اماں کہنے لگی ذرا نظریں دوڑاؤ نا، اللہ نے تمہیں نظروں جیسی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ گھر کی حالت کیا بتا رہی ہے؟ فاروق اعظم نے نظریں دوڑائی، اماں جی گھر بالکل صاف ستھرا ہے، پانی والے برتن بالکل کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، کھانوں والے برتن میں آپ کا کھانا بھی پڑا ہے۔ آگے سے وہ بڑھیا کہنے لگی تو پھر جاؤ اللہ کے حوالے، میرے کام ہو جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کہا اماں جی کون کرتا ہے؟ اماں کہنے لگی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میرے کام کر جاتا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کا بندہ آپ کے کام کر جاتا ہے، لیکن مجھے بھی کوئی تھوڑا سا موقع عنایت فرما دیجئے، تھوڑا بہت میں بھی کر لوں۔ کا نانا بچہ جی آپ کی کوئی ضرورت نہیں، وہی کرتا ہے، مجھے اسی کا کام پسند ہے، اسی کو کرنے دو۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اماں جان اس میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ
بار بار اسی کا نام لے رہی ہیں، اسی کا حوالہ دے رہی ہیں، مجھے موقع کیوں نہیں دیتی؟ بوڑھی اماں کہنے لگی اس میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، بچہ بہت فرق ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کیا فرق ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی سب سے پہلا فرق تو یہی دیکھ لو، کئی سالوں سے وہ میرے پاس آتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو بھی دے جاتا ہے، میرے برتن بھی دھوتا ہے، میرے کپڑے بھی دھوتا ہے، میرا بستر بھی صاف کرتا ہے، کھانا پکاتا بھی ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے۔ میں اسے پوچھتی ہوں بچے تم کون ہو؟ تم کتنے اچھے ماں باپ کے بچے ہو، کتنے شریف النفس ہو؟ وہ آگے سے مسکرا کے کہتا اماں جی آپ کا کام ہو رہا ہے، بس اسی میں ہی خیر ہے، اسی میں ہی ٹھیک ہے۔ اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، میں نے پہلی دفعہ پوچھا تم کون ہو؟ تم نے فوراً کہا میں عمر ہوں۔ یہاں پر بھی تمہاری بریک نہیں لگی، تم نے کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ آج تک اس نے نام نہیں بتایا، تم نے آتے ہی اپنا تعارف کرا دیا، کیا یہ تم میں اور اس میں فرق نہیں؟ فاروق اعظم فرماتے میں وہاں سے نکلا، پورا دن جھاڑیوں میں بیٹھا رہا، مجھے میرا شکار ہاتھ میں نہ آیا کہ دیکھوں کون جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے منہ چھپایا ہوا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں، خرما خرما چلتے چلتے اسی بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جھاڑیوں میں سے نکلا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، میں اس کے پیچھے چلتا گیا، پیچھے سے میں نے پکڑا، میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا چھوڑ دو مجھ سے نہ پوچھو میں کون ہوں۔ میں نے کہا خدا کی قسم 24 گھنٹے ہو گئے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، نہ کھایا نہ پیا ہے، بتا دو کون ہو؟ جب چہرہ ننگا کیا تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ میں نے کہا ابو بکر اچھا تو تھا؟ کہا تو حیران نہیں ہوا؟ آگے سے فاروق اعظم کا بھی جواب سنیے، کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ جوتے کیوں اتارے ہوئے ہیں یہ تو بتا دو۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ میں جوتے اس لیے اتارے ہیں کہ جوتے پہننے سے آواز پیدا ہوتی ہے، میں اپنی نیکیاں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں چلتے چلتے جن کے گھروں کے آگے سے گزروں گا جوتوں کی آڑ سے میں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر ذرا بتاؤ نا یہ کتنے دنوں سے تم بڑھیا کی خدمت کر رہے ہو؟ یہ جواب سنیے، صرف یہ جواب کے لیے اتنا بڑا لمبا واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے عمر چھوڑو، بس اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ یہ میری نیکی قبول کر دے اور میرے کھاتے میں لکھ دے۔ وہ شخصیت جس کے بارے میں رب العالمین کے پاک پیغمبر نے گاہے بگاہے کہا کہ ابو بکر تیری جنت پکی ہے، تو پکا جنتی ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اپنی فکر نہیں رہتی، ہمیں دوسروں کی فکر رہتی ہے، ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنی فکر میں نہیں رہتے، ہم اپنی فکر میں نہیں رہتے۔ اور یاد رکھیے یہ تکبر میں سے ایک تکبر کی علامت بھی ہے، اور جس کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا رائی کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوا وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ البادی بالسلام بدیع من الکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکبر نکال دیتے ہیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں سلام کریں، وہ پہلے آگے کریں۔ جی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی آیا ہے جی اس کو ملنا ہے، لیکن جان بوجھ کے نظریں کبھی ادھر گھماتے ہیں کبھی ادھر گھماتے ہیں کہ وہ چل کے آگے کہ ہاں جی حضرت صاحب کی حال ہے جی، پھر ہم سلام لیں۔ تو یہ تکبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا
البادئ بالسلام بدیع من الکبر، کہ جس نے سلام میں ابتدا کی اللہ تعالیٰ اس کا دل تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔